ابھی ہم نے فضیلت الشیخ جلال الدین صاحب قاسمی صاحب کی زبانی عظمت صحابہ اور اہل حدیث کے عنوان پر بہت ہی قیمتی اور اہم باتیں سماعت فرما رہے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحابہ کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن اور حدیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس کے جوابات دیے جائیں گے۔ سوالات کے جوابات شیخ ضمیر صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے دیں گے۔ اہل علم زیادہ بہتر اس کا جواب دیتے، لیکن اختصار کی وجہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے کچھ باتیں آپ کے سامنے جا رہے سوالات اس طرح سے ہیں، اور اس میں بہت سارے سوالات تو ایسے ہیں کہ جن کا جواب نہ دینا زیادہ اچھا ہے، لیکن پھر بھی سوچنے والے اور یہاں پر شریک حضرات میں سے بعض کی ذہنیت بھی کیا ہے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ سوال ہے کہ کیا آپ حضرات حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں یا حضرت عمر، حضرت عثمان حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں؟ بلا شبہ ہم نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم حدیث کو صحابہ سے زیادہ سمجھتے ہیں، اس لیے سوال کرنا ہی غلط ہے۔ یہ سوال کسی بچے نے نہیں بھیجا ہے، اس لیے کہ یہ ٹائپ کیا گیا ہے اور اس کو پرنٹ کیا گیا ہے، تو یہ بچوں کے کام نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کا کوئی دعویٰ ہمارا نہیں ہے کہ صحابہ سے زیادہ، خصوصاً جو 4 خلفاء ہیں ان سے زیادہ ہم حدیث سمجھتے ہیں۔ سوال ہے کہ آپ کے نزدیک کسی امتی کی رائے کو قبول کرنا شرک ہے، تو آپ محدثین کی رائے کو قبول کرتے ہیں تو آپ بھی مشرک ہوئے نا؟ تو اولاً تو اس طرح کا میں سمجھتا ہوں پوری مجلسوں میں کبھی بھی کسی نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ کسی امتی کی رائے کو قبول کرنا شرک ہے۔ گھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کی رائے کو قبول کریں، بلکہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ قرآن کریم میں کہا گیا کہ ان کے معاملات رائے مشورے سے طے ہوتے ہیں۔ تو رائے کو قبول کرنا شرک ہو تو کوئی کسی سے مشورہ نہیں کرے گا، نہ بیٹا باپ سے، نہ بیوی شوہر سے۔ ہاں، رہا یہ کہ اگر کسی کی رائے کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کسی کو نہ بڑھایا جائے، نہ اپنی رائے کو نہ کسی اور کی رائے کو۔ غنیت الطالبین صفحہ نمبر 216 217 پر ایک حدیث نقل کی جس میں فرمایا کہ شیطان اپنی دم کو اپنی مقاد میں داخل کیا اور 7 انڈے دیے، اور ان سے 7 بچے پیدا ہوئے، اور ہر بچہ اولاد آدم کو گمراہ کرنے پر معمول ہوا، جس میں دوسرے بچے کا نام حدیث ہے۔ تو کیا آج کل کے اہل حدیث اسی حدیث کی اولاد میں ہیں؟ اس سوال سے زیادہ دل کی بھڑاس ہے۔ اگر تحقیق کے لیے تو جواب یہ ہے کہ یہ علم کی کمی کی وجہ سے، اس لیے کہ ہم سب انسان ہیں، شیطان جن ہیں، تو یہ کم سے کم ایک انسان کو سمجھنا چاہیے، تالی نہیں بجانا چاہیے، تالی نہیں بجانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے، شیطان آپ کو بھڑکا رہا ہے، دین کی باتیں ہیں، اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ہمارا ہندوستان ہے، یہ پاکستانی مزاج نہیں ہے۔ پاکستان میں وہاں بریلوی، اہل حدیث، دیوبندی سب نعرے لگاتے ہیں، جذبات سے کھیلتے ہیں۔ برائے مہربانی دین کی بات ہے، سنجیدگی سے سنیے، اس طرح ہنگامہ ہرگز آپ نہ کریں۔ اگر کوئی بات آپ کو پسند آئے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہیے، بس یہ بات ہے۔ السلام علیکم۔ دوسری بات یہ بھی کہ تالی بجانا مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مشرکین کے بارے میں کہا وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا، کہ مشرکین کی نماز بیت یعنی اللہ کے گھر کے پاس سیٹی بجانا اور تالی بجانا تھا۔ تو یہ مناسب نہیں کہ ہماری مجالس میں اس طرح کی چیز ہو۔ تو ہم اہل حدیث وہ نہیں ہیں، شیطان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور آپ نے سنا ہوگا بار بار اہل حدیث کی مجالس میں شیطان کے خلاف ہی بات ہوتی ہے۔ شیطان کی اگر اولاد میں سے ہوتے نعوذ باللہ تو شیطان کی تعریف کرتے، لیکن کبھی بھی اہل حدیث کی زبان سے آپ نے شیطان کی تعریف نہیں سنی، اس کی لعنت نہیں سنی ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کے مخالف کو اہل حدیث کہا ہو، قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت دیں، اور اس حدیث کے بارے میں اہل حدیث کا موقف بیان کریں۔ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد۔ جہاں تک کہ فقہ کی مخالفت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقہ کی تعریف بیان کی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بخاری وغیرہ کی حدیث ہے معاویہ کی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَن یُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَیْرًا یُفَقِّهُ فِی الدِّین، اللہ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں فقہ عطا فرماتا ہے۔ فقہ کے معنی گہری سمجھ کے ہوتے ہیں، ہم فقہ کے مخالف نہیں ہیں،
ہم اس سمجھ کے مخالف ہیں جو کتاب و سنت کے خلاف ثابت ہو جائے۔ جو سمجھ، جو گہرائی اور استنباط قرآن و سنت پر مبنی ہو اور اس کے خلاف نہ جائے، ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ آپ نے میرے خطاب میں بھی سنا ہوگا، اور باقی سارے جتنے بھی علماء کرام تھے، انہوں نے جس نے بھی خطاب کیا، انہوں نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ علماء کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ انہوں نے یہی کہا کہ قرآن و سنت کے مقابل نہیں مانیں گے، یہ نہیں کہا کہ بالکل مانیں گے نہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے، اہل علم سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم۔ جہاں تک کہ فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، یہاں پر فقہ کا ذکر نہیں ہے، یہاں پر فقیہ کا ذکر ہے۔ اولاً تو یہ حدیث صحیح نہیں ہے، آپ اس کی تحقیق کر لیں، سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ ابن عبد البر وغیرہ نے اپنی کتاب جامع میں اس کو مختلف سندوں سے ذکر کیا ہے، اور اہل علم نے اس کی تحقیق کی اور بتایا کہ اس کی کوئی سند ایسی نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس حدیث کو صحیح یا حسن کہا جائے۔ جو تحقیق چاہتے ہیں وہ بیٹھ کے تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر الامام فکبروا، کہ میری معلومات ہے یہ حدیث مسلم میں، بخاری میں نہیں ہے۔ اگر اس حدیث کو، یعنی یہ جو حدیث ہے اذا قرأ فانصتوا، یہاں پر آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ایک حدیث نہیں ہے، بلکہ دوسری کئی احادیث ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام کے پیچھے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، تم امام کے پیچھے مت پڑھو سوائے فاتحۃ الکتاب کے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نہ پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ یہاں پر اباحت نہیں ہے بلکہ یہاں پر وجوب ہے، اس لیے کہ اس کے بعد والا جملہ بتلاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سورۃ الفاتحہ کے پڑھنے کا جواز یہاں پر نہیں ہے بلکہ وجوب ہے۔ اس لیے کہ اگلا جملہ آپ نے کہا فإنہ لا صلاۃ الا بها، اس لیے کہ اس کے سوا سورۃ فاتحہ کے سوا اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو اس حدیث میں اذا قرأ فانصتوا کو اس حدیث سے جمع کریں جو کہ اہل سنت والجماعت کا طریقہ ہے کہ تمام نصوص کو جمع کرتے ہیں۔ وما آتاکم الرسول فخذوه، جو کچھ رسول تم کو دیں وہ لے لو، ایک لے کر ایک چھوڑنا نہیں ہے بلکہ دونوں کو لینا اور جمع کرنا یہ بتلاتا ہے کہ جو چپ رہنے کا حکم ہے وہ سورہ فاتحہ کے سوا ہے۔ ایک جمع کی یہ صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دھیرے دھیرے پڑھ لیں، یہ بھی انصات کے خلاف نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مختلف دلیلیں آپ کو دی جا سکتی ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو امام النسائی کی کتاب الجمعہ پڑھیں جس میں آدمی کا امام کے خطبے کے تعلق سے چپ رہنا ذکر ہوا ہے۔ تو امام کے خطبے کے لیے مسجد میں آنے سے لے کر سلام تک، نماز ختم ہونے تک چپ رہنے کا ذکر ہے، انصات کا لفظ وہاں پر ذکر ہوا ہے۔ تو کیا اس سے یہ مطلب لیا جائے گا کہ آدمی نہ ثنا پڑھے، نہ تحیات پڑھے، نہ تکبیرات پڑھے؟ انصات کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور دوسری صورتیں نہ پڑھیں۔ 113 صورتیں آپ بھی امام کے پیچھے نہیں پڑھتے، نہ پڑھنے کی دلیل صریح حدیث سے یا قرآن آیت سے پیش کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، دارقطنی کے الفاظ میں اذا جہر، شاید کہ تم امام کے پیچھے پڑھتے ہو جب وہ زور سے پڑھتا ہے۔ صحابہ نے کہا قلنا نعم حدا یا رسول اللہ، ہاں ہم پڑھتے ہیں، جلدی جلدی پڑھتے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، آپ نے فرمایا نہیں پڑھنا ہے، مت پڑھو سوائے فاتحۃ الکتاب کے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ نے ساری قرأت سے منع کیا اور سورۃ الفاتحہ کا حکم دیا۔ تو 113 صورتیں نہیں پڑھتے ہیں وہ پہلے حصے میں حدیث کے ہے، اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں وہ اسی کے بعد کا ذکر ہے لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری باجماعت نماز میں آپ نے امامت کی تھی یا آپ مقتدی بنے تھے؟ امامت کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر ہو گئی یا نہیں؟ مقتدی بنے تھے تو کیا آپ کی نماز فاتحہ کے بغیر ہو گئی یا نہیں؟ درجہ ذیل بات کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب دیں۔ بخاری میں ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جہاں تلاوت کی تھی اس کے آگے سے آپ نے تلاوت کی۔ مشکات میں ہے کہ ابوبکر سورہ فاتحہ تلاوت کر چکے تھے، صریح حدیث یا قرآنی آیت پیش کریں۔ جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے بخاری میں کہیں بھی نہیں ہے کہ جہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چھوڑا تھا وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ البتہ یہ روایت مختلف طرق سے آئی ہے اور بخاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سری نماز تھی، جہری نہیں۔ اس روایت کو امام ابوبکر امام طحاوی نے ذکر کیا ہے، ان کے یہاں پر ہے کہ جہاں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرأت چھوڑی تھی وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا۔ لیکن اس کی سند میں شریک القاضی یہ راوی ضعیف ہے، کمزور ہے، اس لیے اس زیادتی کو یہاں پر دلیل نہیں بنایا جا سکتا ہے۔
اولاً یہ روایت بتلاتی ہے، بخاری وغیرہ کی روایتیں آپ دیکھیں تفصیل سے ابواب میں، نماز کے ابواب میں، تو آپ کو ملے گا کہ وہ نماز جہری نہیں تھی بلکہ سری تھی، تو اس میں صحابہ کو معلوم پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ زیادتی صرف امام طحاوی نے اپنی کتاب شرح معانی الآثار میں ذکر کیا، اس کی سند میں مسئلہ ہے۔ رفع یدین تکبیر سے پہلے سنت ہے یا تکبیر کے بعد یا ہر طرح؟ صریح حدیث یا قرآنی آیت پیش کریں۔ رفع الیدین تکبیر کے ساتھ، تکبیر سے پہلے اور تکبیر کے بعد، تینوں صورتوں میں صحیح ہے۔ بخاری، اسی طرح سے نسائی اور اسی طرح سے مسلم وغیرہ کی روایت سے بات واضح ہوتی ہے۔ جس کو اس کی تفصیل چاہیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی مختلف روایت دیکھیں۔ تمام المنہ میں شیخ الالبانی نے 3 صورتیں بتلائی ہیں، تینوں کی دلیل ذکر کی ہے، جو چاہتا ہے وہاں پہ مراجعت کر سکتا ہے۔ اہل سنت والپیران پیر غنیت الطالبین صفحہ نمبر 185 پر اہل سنت والجماعت کی پیروی کو واجب قرار دیا ہے، اور آپ اہل حدیث حضرات انہیں اہل حدیث کہتے ہیں، سچ کیا ہے واضح کریں۔ اگر کسی نے غنیت الطالبین پڑھی ہو تو انہوں نے کہا کہ اہل سنت ہی حق پر ہیں، اور اس زمانے میں اگر اس کا کوئی ایک نام ہے تو اصحاب الحدیث ہے۔ تو امام پیران پیر نے خود یہ کہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے خود کہا ہے کہ اگر اہل سنت کا اس دور میں کوئی نام ہے تو وہ اصحاب الحدیث ہیں۔ آپ چاہیں تو عربی نسخہ دیکھ سکتے ہیں۔ جس قرآن کی آپ آیات پیش کر رہے ہیں وہ تو عثمان غنی کی جمع شدہ ہیں، تو اس وقت کے قرآن کی آیات پیش کریں جو 7 لغات کے میں نازل ہوا تھا۔ یہ تو اجماع والا قرآن ہے، تو اجماع والا قرآن نہیں ماننا چاہیے، ایسا کس نے کہا ہے؟ اور جو 7 قرأتیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں ان میں سے کوئی ایک قرأت یہاں پر اگر پڑھی جائے تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سامنے ایک نسخہ جمع کیا، سارے صحابہ نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا، اس سے دلیل پیش کرنے والے پر آج تک امت میں کوئی اعتراض نہیں کرتا رہا۔ یہ اعتراض خود ایک بدعت ہے، اس طرح سے اعتراض کرنا اس سے پہلے اس قول کا کوئی ثابت نہیں ہے۔ مقلدین ائمہ کی عدالت میں تصنیف ابو انس محمد یحییٰ گوندلوی صاحب نے صفحہ نمبر 12 پر اجماع صحابہ کو واجب العمل و حجت قرار دیا ہے، تو پھر آپ حضرات 20 رکعت تراویح اور طلاق ثلاثہ جس پر صحابہ کا اجماع تھا عمل کیوں نہیں کرتے؟ صریح حدیث یا قرآنی آیت پیش کریں۔ اولاً تو یہ کہ اجماع صحابہ کو ہم بھی واجب العمل اور حجت قرار دیتے ہیں، اس لیے کہ بہت ساری دلائل قرآن و سنت سے اس کی ہیں، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی دلائل سنے ہیں۔ جہاں تک کہ 20 رکعت تراویح اور طلاق ثلاثہ ہے، اس پر اجماع نہیں ہوا ہے۔ جو آدمی انصاف کے ساتھ تحقیق کرے وہ دیکھے گا کہ آپ دیکھیے عین عمدۃ القاری میں علامہ عینی نے 10 قول ذکر کیے ہیں، یعنی تراویح کی رکعت میں علماء میں اختلاف ہے، اور علامہ عینی جو خود حنفی مانے جاتے ہیں انہوں نے 10 قول ذکر کیے کہ امت میں 10 اقوال ہیں تراویح کی رکعت کے تعلق سے، تو اس پر اجماع ہوا کہنا یہ صحیح نہیں ہے۔ امام احمد نے بھی اس بارے میں کوئی اجماع ذکر نہیں کیا، کہا اس میں بہت الوان ہیں، بہت ساری روایتیں ہیں۔ امام ترمذی نے مکہ والوں کا، مدینہ والوں کا عمل ذکر کیا ہے، تو اس بارے میں اجماع ہے کہنا علم کی کمی کی دلیل ہے۔ دوسری بات، طلاق ثلاثہ پر بھی اجماع نہیں ہوا۔ اگر طحاوی کی شرح معانی الآثار آپ دیکھیں، اس میں امام طحاوی نے کہا ہے کہ بعض اہل علم نے 3 طلاق سے طلاق واقع ہو جاتی ہے، تینوں طلاق یعنی بائن جس کو کہتے ہیں، بعض علماء نے اس کا خلاف کیا ہے۔ امام طحاوی بہت پرانے ہیں۔ اسی طرح سے صحابہ میں حضرت علی اور عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ کا بھی ذکر جو ہے عبدالحی لکھنوی نے کیا ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ حضرت علی کا ذکر اس میں کہ انہوں نے 3 طلاق واقع ہو جاتی ہے، دونوں الگ ہو جاتے ہیں، اس کو حضرت علی نے بھی تسلیم نہیں کیا ہے، اور اس کی تفصیل بہت ساری کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جو اہل حدیث علماء نے لکھی ہیں، تو اس پر اجماع ہوا کہنا صحیح نہیں ہے۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے حج اور عمرے کے علاوہ ننگے سر نماز پڑھی ہے، اور حضور یا صحابہ کے لباس میں ٹوپی یا امامہ شامل تھا یا نہیں؟ حدیث کے ذریعے سے جواب دیں، اور غیر مقلدین ٹوپی کیوں نہیں اوڑھتے ہیں؟ جہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج و عمرہ کے علاوہ ننگے سر نماز پڑھنا، تو اس کا عمل یا نفی دونوں میں کوئی ہم کو جواب نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور سے معمول جو ہے یعنی سر ڈھانپنے کا تھا، سر کھلے رکھنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی حدیث ہے جیسے یہاں پر اشارہ کیا گیا کہ حج اور عمرہ میں سر کھولنے کا ذکر ہے۔ صحابہ کے بارے میں مسلم کی روایت ہے، مجھ کو صحابی کا نام مستحضر نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے حال میں فلاں صحابی کی عیادت کے لیے اٹھے کہ ہمارے پاس نہ پہننے کے لیے جوتیاں تھیں، نہ بدن پر ڈھنگ کے کپڑے تھے، اور نہ سر پر ٹوپی تھی۔ تو اس سے معلوم ہے کہ صحابہ کے لباس میں ٹوپی تھی، سر ڈھانپنے کا ان کے پاس معمول تھا۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے بھی حجاب کے سلسلے میں جو روایتیں ذکر کی ہیں اس میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ذکر کی کہ ان کے پاس غلام تھے، غلام نے بغیر یعنی سر کھلا رکھ کر نماز
نماز پڑھی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم بازار میں اس طرح سے جاؤ گے؟ غلام نے کہا کہ نہیں. کہا پھر اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پاس زینت کے ساتھ نماز پڑھی جائے. اس کو شیخ الالبانی نے بھی ذکر کیا اور دوسروں نے بھی ذکر کیا، اس پر کوئی کلام نہیں کیا گیا. غیر مقلدین ٹوپی کیوں نہیں اوڑھتے ہیں؟ غیر مقلدین ٹوپی کو لازم نہیں سمجھتے ہیں. کوئی پہنے تو بہت اچھی بات ہے، نہ پہنے تو گناہگار نہیں. مساجد میں شدت ہوتی ہے، مسلمانوں میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بغیر ٹوپی کی نماز پڑھ رہا ہو تو کوئی بہادر آ کے فوراً اس کے سر پر ٹوپی رکھ دیتا ہے، اس طرح کی چیز نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی بغیر داڑھی کے آ جائے یا کسی کی پتلون لمبی ہو تو نمازی میں قطب دے گا اس کو، کیا کرے گا؟ آپس میں اختلافات مسلمانوں میں ہیں، اس میں ایک دوسرے کے لیے وسعت ہونی چاہیے. ایک آدمی کہے بھائی ٹوپی پہنا کرو، بغیر ٹوپی کی مت پڑھو، اگر کہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، ہم کو بھی ماننا چاہیے. کوئی اگر کہتا ہے کہ سر کھلا رکھ کے مت پڑھو، ٹھیک ہے ہم ٹوپی پہن کے نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس میں آپس میں لڑنا مناسب نہیں ہے اور ضد کرنا اور دشمنی کرنا یہ مناسب نہیں ہے. مکرمی تقلید کرنا کیسا ہے؟ تقلید کرنے والا کیا مشرک ہے؟ اور مقلد امام کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ مقلد کی لڑکی سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ تقلید کا لفظ کتاب و سنت میں نہیں ہے، خصوصاً اس نوعیت کے ساتھ میں کہ کسی ایک آدمی کو مستقلاً دین میں حجت مانا جائے اور اس کی تمام باتوں کو من وعن قبول کر لیا جائے. اس بات کو ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے مطابق بات ہے تو لیں، کتاب و سنت کے مطابق نہیں ہے تو چھوڑ دیں. اعلام الموقعین میں ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک قول ذکر کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ کا، کہتے ہیں السنۃ ما سنہ اللہ ورسولہ لا تجعلوا خطأ الرأی سنۃ للامہ. سنت وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے سنت قرار دیا ہے، کسی کی رائے کی غلطی کو امت کے لیے سنت نہ بنا دو. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کسی نے اجتہاد کیا، اس کا اجتہاد اگر صحیح نکلا تو اس کو قبول کریں، اجتہاد اگر غلط ہو تو اس کو ترک کر دیں. یہی ہمارا منہج ہے. علماء کی اجتہاد کو قبول نہ کرنا ہمارا منہج نہیں ہے. ہم علماء کے اجتہاد کو قبول کرتے ہیں اگر وہ کتاب و سنت پر مبنی ہو، اور خلاف ہو تو ترک کرتے ہیں. تو تقلید کرنا ہمارے نزدیک اتباع لازم ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنما شفاء العی السؤال. قرآن کریم کی آیت کا مطلب ہے جاننے والوں سے پوچھو اگر تم کو نہیں معلوم. تو ہم جاننے والوں سے پوچھتے ہیں. یہ تقلید نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فإنما شفاء العی السؤال. جاہل کی جہالت کا علاج یہ ہے کہ وہ پوچھے. تو اس کو اتباع نام دینا یہ زیادہ صحیح ہے، اس کو تقلید کہنا صحیح نہیں ہے. کیا تقلید کرنے والا مشرک ہے؟ تقلید کرنے والا اس کو ہم مشرک نہیں کہتے ہیں. لیکن جو آدمی کسی کو اپنے لیے شریعت کا ماخذ تسلیم کر لے، کسی عالم کے بارے میں اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ حلال کہیں تو حلال ہو جائے گا، حرام کہیں تو حلال، حرام کہیں تو حرام، تو ایسا عقیدہ رکھنا یہ شرک ہے. اگر آپ دیکھیں تو جامع بیان العلم یا اسی طرح سے ترمذی وغیرہ کی روایتیں دیکھیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عیسائی تھے، مسلمان ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گلے میں وطن دیکھا، ان کے گلے میں کراس دیکھا، صلیب دیکھی. آپ نے فرمایا اے عدی اس کو نکال کے پھینک دے. پھر آپ نے آیت پڑھی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے یعنی عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا. انہوں نے کہا ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے تھے. آپ نے فرمایا کیا ایسا نہیں تھا کہ جب وہ حلال کو حرام کر دیتے، اللہ نے جس کو حلال کیا ہے وہ حرام کرتے تم بھی حرام مان لیتے، اور وہ حرام کو حلال کہہ دیتے تم بھی حلال کر لیتے؟ کہا کہ ہاں ایسا تو تھا. آپ نے فرمایا فتلک عبادتہم، یہی ان کی عبادت ہے. تو اگر ایسا کسی عالم کو کوئی مستقلاً اپنے لیے حاکم مان لیتا ہے کہ جو چاہے شریعت میں حکم دے، تو ایسا آدمی شرک کر رہا ہے. اور اس کو سبھی نے مانا ہے، اس کو سبھی نے کہا ہے. کیا مقلد کی لڑکی سے نکاح کا کیا حکم ہے؟ نکاح کیا جا سکتا ہے، ہر مسلمان سے نکاح کیا جا سکتا ہے. مقلد کے پیچھے نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ جب تک کہ وہ مقلد عقیدے پر باقی ہے، صحیح عقائد اس کے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے بعد روضہ اقدس میں زندہ ہیں یا عام انسانوں کی طرح زندہ نہیں ہیں اور مر چکے ہیں؟ مسلک اہل حدیث کا نظریہ پیش کریں. حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں، اور جس کو شیخ الالبانی نے بھی حسن کہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کی ہے. اس میں حدیث میں اختلاف ہے صحت اور ضعف کے اعتبار سے. راجح قول یہ ہے کہ یہ صحیح اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں نماز پڑھتے دیکھا تھا. قائم یصلی کا لفظ جو ہے اس میں اس کے بارے میں آیا ہے. اللہ
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں، اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں، لیکن کیا وہ زندگی ہماری طرح ہے جو دنیاوی زندگی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ تھوڑی دیر پہلے آپ نے حدیث سنی لو کان موسیٰ حیا وادرک نبوتی ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ زندہ ہوتے اور میری نبوت پاتے تو میری اتباع کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا، کوئی راستہ نہیں ہوتا۔ تو معلومات زندہ ہوتے کا جملہ بتلا رہا ہے زندہ نہیں ہے، تو ہماری طرح زندہ نہیں ہے، لیکن برزخی زندگی، قبر کی زندگی، جو بہترین زندگی اللہ تعالیٰ جس طرح سے چاہے، ہم کو نہیں معلوم، انبیاء کو زندگی حاصل ہے۔ اسی طرح سے سوال ہے کہ آج تک کسی شافعی یا حنفی نے کبھی اپنی تاریخ نہیں بیان کی، آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ اپنی تاریخ پر بیان کریں؟ بھائی کسی نے بیان نہیں کی تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اپنی بیان کر رہے ہیں، ہماری تاریخ ہے اس لیے بیان کر رہے ہیں۔ اب کوئی اپنی تاریخ نہیں بیان کرے تو اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اپنے بارے میں سوچے، وہ جواب خود دیں گے۔ اگر چند تاریخ بیان کی گئی ہے لیکن اگر نہیں بھی کی ہے مان لیجئے، تب بھی اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ جس نے نہیں کیا وہ ہم پر دلیل کیسے بن سکتا ہے؟ ہم جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں ہم جواب دیں۔ جیسے کوئی کہے کہ آج تک ہمارے فلاں رشتہ دار نے نماز نہیں پڑھی، آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس کا ہم جواب کیا دیں گے؟ وہ اپنے بارے میں دیکھیں، ہم اپنے بارے میں جواب دیں گے۔ مولانا عبدالغفور صاحب نے دوران تقریر کہا کہ کثرت کا ہونا دلیل نہیں، جمہور بھی غلطی پر ہو سکتے ہیں۔ تقریر کی ریکارڈنگ محفوظ ہے، اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے جمہور کی غلطی ثابت کریں۔ جہاں تک یہ اصول ہے کہ جمہور غلطی کر سکتے ہیں، یہ تو قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میجورٹی اگر ایک چیز پر ہو تو دلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت سے بتلا دیا کہ اگر اختلاف ہو جائے اور امت میں اگر اس لائق ہوں کہ ان کا اختلاف کوئی پکڑا جائے، اس کو دلیل بنایا جائے، اس کو دیکھا جائے، اس پر غور کیا جائے، عالم ہو، بڑا انسان ہو، علم والا ہو، اگر ایسوں میں اختلاف ہو جائے، سب ایک طرف اور ایک مجتہد اور ایک عالم ایک طرف ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ زیادہ لوگوں کی بات صحیح ہوتی ہے، کم لوگوں کی بات غلط ہوتی ہے۔ تو جمہور زیادہ کو کہتے ہیں، جمہور سب کو نہیں کہتے ہیں۔ تو اس آیت سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے تو قلت و کثرت کو دیکھے بغیر اس بات کو کتاب و سنت کی طرف پیش کریں۔ حدیث جو آپ نے سنی تھوڑی دیر پہلے کہ ان اللہ یعنی لا تجتمع امتی علی ضلالہ، میری امت ضلالہ پر جمع نہیں ہوگی۔ تو اس حدیث سے خود معلوم ہوتا ہے کہ اجماع حجت ہے اور جمہور حجت نہیں ہے۔ تو اصولی اعتبار سے اس آیت سے اور اس حدیث سے بات واضح ہوتی ہے کہ جمہور بھی غلطی پر ہو سکتے ہیں امکانی اعتبار سے۔ اب اس کی تفصیل کے فلاں مسئلے میں بتلائی کہ کس مسئلے میں ہے، اس کی تفصیل کے لیے کتابیں پڑھی ہیں، اس کا مطالعہ کریں، دیکھیں کس مسئلے میں کہاں پر کون غلطی پر ہے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ عام طور سے علماء اس بات کے قائل ہیں اور تینوں امام اس بات کے قائل ہیں کہ وضو کے لیے نیت شرط ہے، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا۔ لیکن ہمارے حنفی بھائی ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، وضو کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں جمہور اس طرف ہے، اگر یہ کہتے ہیں کہ شرط نہیں ہے تو انہوں نے اپنے عمل سے بتلا دیا کہ جمہور غلطی پر ہے، جمہور غلطی پر ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو چاہے مانے یا نہ مانے، عملاً یہ بات ثابت ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ رکعت باندھنے کے بعد دونوں پیر کیوں پھیلایا جاتا ہے؟ پہلے ویسا نہ تھا۔ رکعت باندھنے کے بعد دونوں پاؤں پھیلانا یا رکعت باندھنے سے پہلے پھیلانا، دونوں کا بھی ثبوت نہیں ہے۔ اس بارے میں بس یہ ہے کہ جماعت کی نماز جب ہو اور مقتدی ہوں، آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کے ٹھہریں تو کندھے سے کندھا اور قدم سے قدم ملا لیں۔ بخاری وغیرہ کی حدیث میں صحابہ کا یہی عمل ہم کو ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے۔ لیکن اکیلے میں اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کو پاؤں پھیلانا کوئی نیکی نہیں ہے، اس بارے میں یاد رکھیں۔ سینے پر ہاتھ باندھ کر رکعت باندھا جاتا ہے، یہ عورتوں کو جائز ہے کہ عورتوں کے لیے؟ سوال یہ آگے نہیں ہے کچھ بھی، تو میں جواب بھی نہیں دوں گا اس کو۔ سوال، قاعدہ میں بیٹھ کر بار بار انگلی کیوں اٹھایا جاتا ہے؟ ایسا تشہد میں ایک بار اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، جب اتحیات میں مسلمان بیٹھتے ہیں تو نسائی میں روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تھے تو اپنی انگلی تشہد کی انگلی اٹھا لیتے، حلقہ بنا لیتے، اور آپ کو دیکھا صحابی نے کہ آپ بار بار انگلی کو حرکت دے رہے ہیں. فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی کو، تشہد کی انگلی کو، یا جس کو ہم یعنی سبابہ کہتے ہیں، اس انگلی کو مسلسل حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. نسائی میں روایت موجود ہے. اگر 20 تراویح پر اجماع نہیں تو بیت اللہ مسجد نبوی میں 1400 سال سے صرف 20 تراویح کیوں پڑھتے ہیں، کبھی 8 کیوں نہیں؟ اگر 20 تراویح 20 رکعت تراویح کے بارے میں مسئلہ ہے کہ اگر یہ اس پر اجماع نہیں ہے تو مسجد نبوی میں 1400 سال سے صرف 20 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں؟ اگر امام ترمذی کی آپ سنن کھول کے دیکھیں، جامع ترمذی، امام ترمذی نے خود بتلایا کہ مدینہ میں زیادہ 36 رکعت کا معمول تھا، تو مدینہ میں یہ 20 ابھی ہوئی ہیں، ورنہ 36 رکعت کا عام معمول تھا. جہاں تک کہ 8 رکعت کا ثبوت ہے، آپ مثال کے طور پر موطا امام مالک دیکھ لیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خود حکم یہ تھا تمیم الداری اور ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں. تو مسجد نبوی میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 11 رکعت پڑھی جاتی تھی، ان کا یہی حکم تھا. اس کو مختلف طرق سے متعدد محدثین نے ذکر کیا ہے، جس میں امام مالک خود ہیں. امام مالک مدینہ کے امام ہیں اور انہوں نے اسی کو ترجیح دی ہے. مسجد حرام میں یا مسجد نبوی میں کیوں پڑھی جاتی ہے، کیوں نہیں پڑھی جاتی ہیں، اگر اس کو کوئی استدلال یا اس سے کوئی بحث کے طور پر یعنی کہتا ہے، اس سے دلیل لیتا ہے، تو ایسا آدمی صرف اسی کو دلیل نہ بنائے. اور بھی چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں. وہاں پر نماز کے بعد دعا نہیں ہوتی ہے اجتماعی طور پر. وہاں پر جو تکبیرات یا جو یعنی اقامت کہی جاتی ہے وہ دوہری نہیں ہوتی، یہ قہری ہوتی ہے. اسی طرح سے وہاں پر رفع الیدین ہوتا ہے اور کیا کچھ نہیں ہوتا ہے. اور اسی طرح سے عرب میں آپ دیکھیں ان 2 مسجدوں میں اس طرح سے ہوتا ہے. باقی مسجدوں میں کوئی اور علماء تو نہیں ہیں. باقی مسجدوں میں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہاں پر علماء کا فتویٰ اس بارے میں نہیں ہے؟ علماء کے جو فتاویٰ وہاں پر ہیں، شیخ بن باز وغیرہ جو وہاں پر رئیس رہ چکے ہیں، وہاں پر ذمہ دار رہ چکے ہیں سارے علماء کے اوپر، ان کا خود فتویٰ یہی تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ 11 رکعت پڑھی جائیں وتر کے ساتھ میں. تو کون کیا کر رہا ہے، ہم کو کیا دیکھنا ہے؟ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا کیا عمل تھا. ایک طرف یہ دعویٰ کہ اللہ کے نبی کے طریقے پر چل رہے ہیں، نبی سے ثابت ہے، دوسری طرف مسجد حرام والے ایسا کر رہے ہیں ویسا کر رہے ہیں. یہ مسلمان کا شعار اور طریقہ نہیں ہے. یہ ان سے پوچھیں. ہم جو عمل کر رہے ہیں اگر وہ مسجد حرام میں آج جو لوگ ذمہ دار ہیں ان کی وجہ سے کر رہے ہوتے تو ہم کو جواب دینے کا، آپ کو سوال پوچھنے کا حق تھا. ہم ان کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں. اس لیے ہماری دلیل یہ ہے، ہماری دلیل مسجد حرام مسجد نبوی نہیں ہے. اس بارے میں وہاں کے علماء کا دلیل لی جائے گی، وہاں کے جو حکام ہیں ان کو دلیل نہیں بنایا جائے گا. اس کو یاد رکھیے. وہاں کے حاکم جو کچھ کرتے ہیں، کوئی کہے گا وہاں پہ کیمرہ لگا ہوا ہے تو یہ کون سی حدیث ہے؟ وہاں کے ذمہ داروں سے پوچھیں. اس کے لیے ہم کو جواب دے نہیں بنایا جا سکتا ہے. ہم جواب اسی بات کا دیں گے جو ہم عمل کر رہے ہیں. کوئی دوسرا جو عمل کر رہا ہے اس کا جواب ہم نہیں دیں گے، اس کا جواب اسی سے پوچھیں. سوال ہے کہ میری بہنوں کو 2 عورتیں ہیں. پہلی والی بڑی عورت ہے اور دوسری میری بہن ہے. پہلی والی کا انتقال ہو گیا، اس کی بیٹی کو دوسری بیوی کا بھائی شادی ہو سکتا ہے یا نہیں؟ جواز ہے، جائز ہے، کر سکتے ہیں. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن
وهو أعلم بالمهتدين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.